السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم
اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته فنفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے ہے جو تمام کائنات دا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، مولا، داتا، دستگیر ہے، یدبر الامر ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، یفعل ما یشاء ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، شفیع المذنبین، امام الکل، ختم الرسل، آمنہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، کائنات دے رہبر، کائنات دے رہنما، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے حضرات و حاضرین، سامعین اکرام، قابل صد، قابل احترام، میری معززات، مکرمات، اسلامی ماں بہنوں، اللہ دی عظیم البرکت، عظیم الشان کتاب دے اندروں جو اس وقت تلاوت کیتی ہے، اے عظیم الشان، عظیم البرکت کتاب دا سپارہ 23واں، سپارے دا 14واں رکوع، سورت دا نام سورہ سواد، سورت دا 4تھا رکوع۔ آسمان دی چھت تلے اور زمین دے سینے دے اندر بے شمار لا تعداد رب العالمین دی مخلوقات بس رہیاں نے، اور یہ اتنی لاتعداد مخلوق ہے کہ شاید ہی ہے کوئی انسان انہاں دی تعداد نو گن سکے،
بعض لوگاں نے اللہ دی ان مخلوقات دی تعداد نو بیان کیتا ہے کہ رب العالمین دی 18,000 مخلوقات ہے۔ زمین دے سینے تے بسنے والی مخلوق دی تعداد 18,000 کہن والیاں نے کہیے دسیے، لیکن قرآن دا یہ فیصلہ ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ، اللہ دی مخلوقات دی تعداد کوئی بھی نہیں جانتا۔ یعنی جس شخص نے، جن شخصیات نے، جنہ لوگاں نے ریسرچ کیتی ہے، محنت کیتی ہے، ظاہراً انہاں نے بڑی محنت دے نال، بڑی کوشش دے نال، توجہ دے نال اللہ دی مخلوقات دی تعداد نو شمار کیتا ہے، تے انہاں نے کیا ہے کہ اللہ دی مخلوقات دی تعداد 18,000 ہے۔ اگر قرآن دی اس آیت دے نال اتفاق کریے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ 18 نالوں بھی زیادہ ہے۔ بڑی تو بڑی قوی مخلوق اس زمین دے سینے تے ہے، اور بڑی تو بڑی کمزور مخلوق بھی اس زمین دے سینے تے بس رہیاں نے۔ ایسی قوی الجسم مخلوق ہے کہ اگر سمندر دے اندر چلنے والا جہاز او دے نیچے اگر کوئی مچھلی دی شکل یا کسی اور چیز دی شکل دے اندر رب دی مخلوق او اس جہاز نو پلٹا مارے تے انہوں الٹا کے رکھ دے وے۔ اگر کمزور تو کمزور مخلوق ایسی کہ اگر انسان او دیکھے تے انہوں سمجھ نہ آئے ادو تک جد تک وہ حرکت نہ کرے، جدوں حرکت کر دیے پھر پتہ چلتا ہے کہ اے بھی کوئی چیز ہے، جانور ہے۔ اور پھر بڑی بات کہ اس چیز نو کاریگر دی بڑی کاریگری ہے کہ کاریگر نے بڑی کاریگری دا اے جناب انتہا کیتی ہے کہ او کمزور ترین جڑی چیز ہے جدی حرکت نال پتہ چلتا ہے کہ اے کوئی چیز ہے، جانور ہے، مخلوق ہے، او دا دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، اکھاں بھی نے، پیٹ بھی ہے، دند بھی نے، اکھاں بھی نے۔ اور اے کیڑی ذات ہے جس نے اس کمزور ترین مخلوق نو سب کچھ عطا کیتا ہے۔ اور پھر بڑی بات اور مزے دی بات ہے، قوی الجسم جانور ہاتھی ہے، انہوں 10-10 12-12 15-15 سال دا منڈا لئی پھردا ہے، نوجوان انہوں لئی پھردا ہے،
گھوڑا اتنا طاقتور ہے، میرے رب نے انسان دے اختیار وچ کر دیتا ہے، دے بس وچ کر دیتا ہے۔ انہاں ساری مخلوقات وچوں رب جلیل رب کریم نے بہترین جس مخلوق نو بہترین قرار دیتا ہے وہ ہے انسان۔ انسان نو بنایا ہے تے انسان نو ساریاں ہی مخلوقات دے اتے افضلیت عطا فرمائی ہے۔ انسان نو بہتر بنایا ہے، انسان دے بس دے اندر تے اختیار دے اندر ساریاں ہی مخلوقاں نو کر دیتا ہے۔ انسان دی عظمت، انسان دی شان اللہ دے ہاں بڑی ہی شان ہے، بڑی ہی عظمت ہے، بڑا ہی مقام ہے۔ انسان دے حصے دے اندر ہر بندے دا اپنا اپنا حصہ ہے، اس حصے نو حاصل کرنا تے انسان دا اپنا کام بنتا ہے نا، کہ وہ اپنے حصے نو حاصل کرے، محنت کرے، کوشش کرے اور اپنے حصے نو قابو کرے۔ جڑا اپنے حصے نو خود نہیں وصول کردا، قابو کردا، محنت کر کے انہوں وصول کردا، وہ اپنے حصے نو وصول کرن تو ناکام رہ جاندا ہے۔ انسان نو بڑا ہی مقام ملیا ہے، لیکن اے دے اختیار وچ ہے کہ اپنے مقام نو لیندا ہے یا کہ اپنے مقام تو گر جاندا ہے۔ انسان دی عظمت بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، اور اللہ احکم الحاکمین نے اپنے قرآن دے اندر مختلف مقام تے مختلف انداز نال جا بجا انسان دی عظمت، عزت، مقام، شرف نو بیان فرمایا ہے۔ اور جو ابتدا دے اندر آیات پڑھیاں گئیاں نے، میں انہاں دی طرف دوبارہ پھر آ کے تساں احباب دی توجہ دلانا چاہنا، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو نو جاری کراں گا۔ دعا کرنا اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر میرے سمیت اللہ سب نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ ذرا قرآن نو اج بڑے بیداری نال اور شوق نال ذوق نال سماعت فرمایا جے کہ اللہ دا قرآن سانو ساڑی عظمت دے لحاظ نال کس انداز نال بیان کر رہا ہے۔ قرآن نے اعلان کیتا ہے، فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ اللہ دی ذات اپنے ملائکہ دی جماعت فرشتیاں نو یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میں اگر ایک ایک الفاظ تی تشریح کرانا، قرآن دے ایک ایک لفظ تے میں روشنی ڈالنا چاہواں تو میں سمجھنا مینوں لمبے عرصے دا وقت درکار ہے، چونکہ وقت محدود ہوتا ہے۔ میں خود بیان کرنے والا مینوں نہیں سمجھ آندی، مینوں نہیں پتہ چلتا، کچھ آیات میرے کو رہ جاندیاں نے، کچھ احادیث بیان کرن تو میں رہ جانا۔ کوشش میری ہوندی ہے کہ جتنا میں مواد
کٹھا جمع کر کے لے کے آیا تواڈے تک پہنچا سکاں، لیکن وقت محدود ہوتا ہے، وقت دی نزاکت نال میں مکمل نہیں بیان کر سکتا، لیکن میں دعا کرنا جو اسی سنیے کہیے میں اپنے حضور اپنے رب کولوں اور اس موقع تو فائدہ اٹھاندیاں ہویاں کہ میرے رب جلیل دے پیغمبر دا یہ فرمان ہے کہ اے جڑا وقت ہے قبولیت دا وقت ہوتا ہے۔ میں آنا کہ بالخصوص اہل علاقہ اہل محلہ مسجد فاروقیہ دے متصل جڑے لوگ نے، اللہ انہاں نوں پکا سچا نمازی بھی بنا دے، قرآن والا بنا دے، مصطفیٰ دی سنت دا محب تے پیروکار بنا دے۔ قرآن کی اعلان کر رہا ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ۔ اے میرے ملائکہ دی جماعت، میرے فرشتیوں، جی رب جلیل کی آرڈر ہے، فرمایا میں آدم نو بنان لگا، انسان نو بنان لگا۔ اللہ ایک تیری عظمت تے تیری شان دے کیا کہنے نے، فرمایا میں آدم نو بنان لگا، ایک مخلوق تیار کرن لگا، ایک مخلوق بنان لگا۔ انی خالقم بشرم من طین، میں ایک مخلوق بنان لگا جنہوں بشر کیا جاندہ ہے، تے میں مٹی تو بنان لگا انہوں انسان دا لقب عطا کرانگا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُ، جی اللہ جی میرے واسطے ساڑھے واسطے کی حکم ہے، فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، خدا دی قسم ہے قرآن دیا ان آیات، قرآن دے ان الفاظ تیرے واسطے ایک کافی اور ساری نے کہ جے تو اگر ہدایت دے مبنی ہو جائے، ہدایت نو حاصل کرن والا بن جائے، تے اللہ دی قسم ہے اپنے رب دا بوا کدی بھی نہ چھڑیں، اپنے رب دے دروازے تے اپنے رب دے دربار تو کدی بھی نہ ہلے۔ ویکھ تیرے رب نے تیری عظمت تے شان نو کتنی اعلیٰ مقام دے نال بیان کیتا ہے، فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تسی بھی جھوم جایا کرو نا قرآن سن کے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، فرمایا جدوں میں اینو بنا لواں، میں اے دے وچ روح پھونک لواں، تے تساں پتہ کی کرنا ہے، جی اللہ کی کرنا ہے، فرمایا تساں پتہ کی کرنا ہے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ کوئی سمجھ آ رہی کو نہیں؟ کتنے پیارے الفاظ، کتنے سادہ الفاظ، کتنے پیارے جملے، فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جدوں میں انہوں بنا لواں، جدوں میں دے اندر روح پھوک لواں، تساں انہوں سجدے وچ پہ جانا ہے، تساں انہوں سجدہ کرنا ہے۔ ویکھ تیری عظمت تے تیری شان دے کیا کہنے نے، تو کی پیا کرنا ہے، تو رب دیاں بغاوتاں وچ اپنیاں زندگیاں بسر کر رہا ہے، اور تو اپنے رب دے نال غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، تو اپنے رب دے نال جناب آکڑا تے پھاکڑا کر رہا ہے، اور تینوں رب نے آسمان دی چھت عطا کیتی ہے، زمین دا فرش عطا کیتا ہے، ایڈا سونا جسم عطا کیتا ہے، اکھاں تے کان نک منہ دند پیٹ جناب تینوں اللہ دی ذات نے عطا کیتا ہے، تے تو انہوں ہی پھونک رہا ہے، تو اگوں رب نو ہی پھونکنا شروع کر دیتا ہے، اور تینوں رب نے کڈا سونا بنایا، تے آندہ کی ہے، فرمایا اِذْ قَالَ، میرا دل ہی نہیں کرتا میں ان آیات تے الفاظ نو چھوڑا، منو اتنا ایڈا مزہ تے چس آ رہا ہے، خدا دی قسم ہے ایڈا مٹھا تے مٹھاس والے اے لفظ نے، اینا لفظاں دی مٹھاس اینی ہے کہ اج دا شہد دا ڈرم بھی مقابلہ نہیں کر سکدا۔ قرآن کی آندہ ہے اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ،
او میرے ملائکہ دی جماعت جی اللہ جی انی خالقم میں ایک بشر بنان لگا ایک انسان بنان لگا مٹی تو بنے گا تے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي جدوں میں بنا لواں نا تے اے دے اندر روح پھونک دیواں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تے تو اینو سجدہ کر دینا ہے اللہ ایتھے ہن گل ایک ہور ذرا رک کے سن کے جایا جے تے نوٹ کر دیا جایا جے اللہ اکبر آ ویکھو اللہ دی ذات نے تے بتے آسمان بنائے نے کنے آسمان نے ہولی ہولی بول دیو کہ وہ انہاں تے سارے نوں ہی پتہ ہے کنے آسمان نے سارے بولو کنے انج نہیں میں تانوں جان دینا سارے بولو بابا بشیر بہتا بولے کنے آج میرے سامنے بیٹھا ہے انشاءاللہ آج میرا دل ایڈا ہو گیا انشاءاللہ بابا بشیر بیٹھا ہے دعا کرو اللہ انہوں صحت بھی عطا فرمائے زندگی بھی اللہ انہوں عطا کرے تے لمبی تے صحت والی عطا فرمائے اے دین دے خادم نے اللہ انہاں کولوں کم دین دے لیندے رہن اللہ اکبر تے آسمان کنے نے 7 آسمان نے طے بتا تے زمینہ بھی رب نے بنائیاں نے تے اے دے 4 چفیرے رب نے جنگلات بھی بنا دیتے نے تے کیویں بنائے نے 7 آسمان تے زمینہ تے جناب 4 چفیرے جنگلات تے آندا ہے کون کی آکھے ہے تے ایمان نال دسو جے ایک کون نال بن سکدے نے تے آدم بھی میں تانوں اج تہاڈی عظمت تے شان دس کے جانا ہے اے جڑے تسی مسیتے نہیں نہ وڑ دے یا تسی وڑنا شروع کر دیو گا یا میں نکل جاؤں گا اے میرا تہاڈا جڑا ہے اے جناب معاہدہ ہوئے گا انشاءاللہ اے کی گل ہے اے چنگی بات ہے کل دا دن چند قطرات بارش دے آئے نے اساں مسجداں ویران کر دتیاں نے ظہر ٹائم بھی عصر ٹائم بھی 2 4 بچیاں نال میں جماعت کرائے خدا دی قسم آندے نے کدی گلی دی ککھاں دی بھی لوڑ پہ جاندی ہاں جی اج دے بابے جڑے نے نا اے تے بالاں نوں جھڑک دے نے کدی کیڑی گال کدی نسا اے بچے ہی مینوں کام آئے نے زور تے اصل میں بچیاں نال ہی پڑھی ہے تے ویڈیو بن رہی ہے بڑی دور تک جائے گی عزت تہاڈی بھی تے میری بھی انجی گل ہے نا اے ہن عزت ساڈے ہتھاں وچ ہے دعا کرو اللہ ساڈی عزت نوں برقرار رکھے اللہ سانو اپنی عزتاں نوں برقرار رکھن دی توفیق نصیب فرمائے قطرات بارش دے نے اللہ دی رحمتاں نے اساں تذاب سمجھ کے گھر بہ گیا کہ تذاب نہ ڈگ پوے اور نہ میرے ویرا انج دے موقع تے آئے گا رب 7 گنا زیادہ کر کے اجر عظیم عطا کر دے گا اللہ اللہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لفظ کن آکھے آتے فیکون جناب آسمان بھی بن گئے زمین بھی بن گئیاں نے دے اندر مضبوط ترین پہاڑ بھی بن جاندے نے جنگلات بھی بن جاندے نے ندی نالے بھی بن جاندے نے دریا بھی بن جاندے نے سمندر بھی بن جاندے نے او میں سبحان اللہ میں قربان جاواں آدم دیاں واریاں آئیاں تے فرمایا خلقت بیدیا وہ کچھ سمجھ آ رہی کو نہیں لگتا نہیں آ رہی ادھے ستے نے لگتا ہے دیکھا میں بھی پہلا کہڑے کہڑے ستے نے نہیں ہلے جاگتے نے ماشاء فوجی صاحب میرے تو بھی کمزور نے ویکھو ٹیک لا کے بیٹھے نے اللہ اکبر ٹیک چھڑ دیو ماشاءاللہ نوجوانوں نو بالکل کوئی رخصت نہیں وڈیریاں تے بابیاں نو رخصت ہے جڑے کمزور نے میرا بازو جڑا ٹنگ جڑی بڑی سخت درد کرتی ہے میں آندا سا بہ کے پڑھانا ہے لیکن رب نے ہمت دیتی تے میں کھڑا ہو کے پڑھا لیا تے تسی تے ماشاءاللہ میرے نال بھی نوجوان اللہ اکبر فرمایا خلق تو قربان جائیے وہ تیری عظمت ہے تیری شان دے کیا کہنے خلق تو بیدیا خلق تو بیدیا مان اللہ اور جیالیا قرآن دیا ویخ خلق تو بیدیا فرمایا میں آدم نو اپنے ہتھاں نال بنانا ہے حالانکہ وہ دے تو کوئی ہے میں مشکل
کن کہندا جی آسمان کن کہہ کے، زمین کن کہہ کے، جنگلات کن کہہ کے، اے دے اندر جو کچھ کن کہہ کے تے آندا ہے بن جا تے ہو جاندا ہے۔ آدم دیاں واریاں آئیاں، فرمایا خلق تو بے یدیا، میں انہوں اپنے ہتھاں نال بنایا ہے۔ سبحان اللہ، میں قربان جاواں تے آندا ہے فَقَعُوا لَهُ ساجدین، فرمایا جدوں میں بنا لواں، جدوں میں روح پھونک دیواں تے تہاڈا کم ہے انہوں سجدہ کرنا۔ اے مسجود انسان بنایا، سبحان اللہ، اللہ نے انسان نو بنایا ہے تے پھر واقعی جدوں انسان بن گیا، آدم بن گیا، روح پھونک دیتی گئی تے اس ویلے فسجد الملائکۃ، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، ملائکہ دی جماعت ساری دی ساری آدم نو سجدہ کر دی نظر آ رہی ہے، جماعت سجدہ کر دی نظر آ رہی ہے، ساری جماعت آدم نو سجدہ کر دیتا ہے۔ وہ ایمان نال دسو اے تے او مخلوق ہے نا، اللہ نے اینو جدوں دا بنایا ہے، جدوں دا بنایا ہے، اللہ نے جدوں دا اینو بنایا ہے تے جیڑا اینا وچوں کوئی رکوع وچ ہے تے قیامت تک رکوع وچ ہی رہے گا، جیڑا قیام وچ ہے قیام وچ رہے گا، جیڑا سجدے وچ ہے قیامت تک رب نو سجدہ ہی کردا رہے گا۔ اے اتنی پیاری تے نیک مخلوق ہے، لیکن اے دے حالہ انسان دے کولوں تے غلطی بھی ہو جاندی ہے، انسان تے گناہ بھی کردا ہے، انسان تے غلطی بھی کردا ہے، انسان تے رب دی بغاوت بھی کردا ہے، لیکن او مخلوق ایسی مخلوق ہے جڑا قیام وچ ہے، قیامت تک قیام دے اندر رہے گا، او جڑا سجدے دے وچ ہے قیامت تک سجدے وچ رہے گا، او جڑا رکوع وچ ہے قیامت تک رکوع وچ رہے گا۔ لیکن ایسی نیک مخلوق کولوں رب نے انسان نو سجدہ کروا دیتا ہے، دسیا اے وے کہ انسان تو اینا نالوں بھی عزت والا ہے، مقام والا ہے۔ میں تینوں قرآن دی ایک ہور مقام تو سیر کروا دیا، اللہ فرما دے ایک مقام تے رب نے 4 قسماں چکیاں نے، کنیاں؟ پھر بولو کنیاں؟ 4 قسماں چکیاں انسان دی عظمت واسطے، انسان دی عزت واسطے، انسان دے مقام واسطے رب نے کنیاں قسماں چکیاں نے۔ میرا ایمان ہے تے تہاڈا بھی ایمان ہے، اگر او خالق اونج بھی گل کردا ساڈا ایمان ہے اساں مننی سی، لیکن میرے رب نے قسماں چکیاں۔ قسماں چکن دا بھی مطلب انسان دی عظمت تے مقام دس رہیاں نے، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، فرمایا مینو تین دی قسم ہے، مینو زیتون دی قسم ہے، مینو طور سینہ دی قسم ہے، مینو محمد دے شہر دی قسم ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں انسان نو بڑا ہی سونا بنایا ہے، میں انسان نو عزت والا بنایا ہے، میں انسان نو مقام والا بنایا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ قسمہ چک کے انسان دی عزت نو، انسان دی عظمت نو بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں تینوں قرآن دا ایک ہور مقام اے دی سیر کرواندہ چلا جاواں، 24واں پارہ ہے، اللہ قرآن دے اندر اعلان کی کر رہے نے، فرمایا اللہ الذی
جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وانزل من السماء ماء اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم۔ وہ رب دے قرآن وال، اللہ دے قرآن دے نال اے دل جناب جوڑ لے، اپنے رب دے قرآن نال اپنا رشتہ تے تعلق استوار کر لے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اللہ الذی، کون اللہ ہے؟ اللہ الذی، کون اللہ ہے؟ جعل لکم الارض قرارا، جنہیں زمین نو بنایا ہے، والسماء بناء، زمین نو فرش بنا دیتا ہے، تے والسماء بناء، آسمان نو چھت بنا دیتا ہے، وصورکم فاحسن صورکم، جنہیں توانوں ماں دے شکم وچ صورتاں سونیاں سونیاں بنا دیتیاں نے۔ اے کون ہے؟ جنہیں ایڈیاں سونیاں سونیاں شکلاں عطا کیتیاں نے۔ وہاں دے نہ مٹی کولو پانی بنیو، وہ رب دی کاراگری، مٹی کولو پانی بنیو، مڑ جوک تے جوکو بوٹی، مٹی تو رب نے پانی بنایا، سبحان اللہ، پھر رب نے ایک بوٹی دی شکل دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ او سونیا تو تے اے رب دا دین ہی نہیں دے سکدا، مٹی کولوں پانی بنیو تے مڑ جوک تے جوکو بوٹی، وقت معین وچ شکم مائی دے تیری صورت جلوٹی، بچہ بن کے جگ تے آئیوں تے بنی پھرے لنگوٹی، بچہ بن کے دنیا تے آیا تے کدی لنگوٹیاں پا کے پھردا سا، اج تو بڑا تکبر کر لیا، متکبر بنیا پھرنا ہے۔ اللہ آندا ہے اج میرے نال دا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک گل میرے رب نو وارا کھاندی، میرے رب نو گل وارا، میرے رب نو وارا نہیں کھاندی۔ تو بچہ پیدا ہویا پھر لگوٹیاں بن کے پھرنا ہے، پھر اللہ نے تینوں جوانیاں عطا کیتیاں، پھر تینوں اللہ نے اقتدار عطا کیتا ہے، پھر تینوں اللہ نے عہدے تے لیڈریاں عطا کیتیاں نے، پھر اللہ نے تینوں مال و دولت عطا کیتا ہے، اللہ نے تینوں وزیر بنا دیتا ہے، مشیر بنا دیتا ہے، کوئی وزیر اعظم بن گیا ہے، کوئی وزیر مملکت بن گیا ہے، کوئی وزیر داخلہ بن گیا ہے، کوئی ایم پی اے تے ایم این اے بن گیا، کوئی کچھ بن گیا ہے، تے آندا ہے میرے نال دا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اج دا کوئی وزیر مشیر، وزیر داخلہ، وزیر ایم پی اے ایم این اے، او دے اگے ماڑا بندہ، کمزور بندہ اچھی بول لوے تے انہوں وارا کھاندا، وہ آندہ میرے اگے اچھی کیوں بولے آئے؟ اللہ تینوں ایدہ اچھی بولنا وارا نہیں کھاندا، تے او تے بادشاہاں دا بادشاہ ہے، او تے حکمرانہ دا بولو، او تے حکمرانہ دا حکمران ہے، بادشاہاں دا بادشاہ ہے، تے انہوں کیویں وارا کھائے گا؟ اللہ دے نے نو سجدہ کرنا ہے، فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے، اے بیلی ایک رہ گیا جنہوں آدھے نے شیطان ابلیس، الا ابلیس ابا واستکبارا۔ اللہ اکبر۔ انہیں ان کا پوچھا تو کیوں نہیں سجدہ کیتا؟ دیکھو دلیل کی دیندہ ہے، کوئی دلیل ہے؟
اج بھی لوگ انجی کرتے ہیں، دلیل کو نہیں تے جناب آکڑا تے پھاکڑا نے، تے دلیل کی دیندا ہے؟ آندا ہے کالا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو مینوں بنایا اگ تو تے اے بنیا مٹی تو، میں اے دے نالوں بہتر ہاں، میں اے دے نالوں بہتر ہاں۔ یعنی انہیں تکبر کیتا ہے تے بولو رب نو یہ گل، اج دا ایم پی اے ایم این اے ماڑے بندے دا اچھی بولنا انہوں وارے نہیں، تے رب نو کیویں وارے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی اہل دل نے آکھے آئے نا، بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجا والے، اسرائیل حرانے جس دم گل وچ سنگل ڈالے۔ آئی کوئی سمجھ کے کوئی نہیں؟ بڑے بڑے متکبر ایتھے کسے نہیں رہ جانا۔ اللہ اکبر۔ وہ اقتدار دیاں کلسیاں دے اندر بے ہوشیاں لین والے ہو، وہ اقتدار دیاں کلسیاں سنبھالن والے ہو، تو سمجھنا ہے میں اقتدار والا، میں وزیر اعظم بن چکے ہاں، میں وقت دا حکمران بن چکے ہاں۔ اللہ دے دربار دے اندر خدا دی قسمیں ایک کوڈی مول نہیں پینا۔ رب دے دربار دے اندر اگر ویلیو ہے وے تے اس بندے دیے جدے دل وچ قرآن ہے تے مصطفیٰ دی سنت نال پیارے۔ بڑے بڑے متکبر ظالم تے شوخ مزاجا والے، اسرائیل حرانے جس دم گل وچ سنگل ڈالے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تے فرمایا ادوں کسے نے آ کے چھڑانا، کوئی چھڑا سکتا ہے؟ بولو ہاں ذرا، کوئی چھڑا سکتا ہے؟ کوئی انہوں بچا سکتا ہے؟ بڑے بڑے دنیا تو آئے نے لیکن کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی بات نو مختصر کردا جاواں تاکہ کوئی بات سمجھ دے اندر آ جائے۔ فرمایا میں انسان نو عظمت عطا کیتی ہے، میں انسان نو مقام عطا۔ اب دیکھو ذرا گل سمجھن والی ہے۔ جدوں دے انسان بنے نے، جدوں دی انسانیت بنی ہے، اللہ نے انبیاء تے رسل انساناں وچوں ہی بنائے نے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بڑے بڑے جناب ولی اللہ بنے نے تے بولو انساناں وچوں ہی بنے نے۔ اے انسان دی عظمت ہے، حالانکہ قوماں نے اختلاف کیتا ہے، دعا کرو اللہ سانو انہاں وچوں نہ کرے۔ قوماں نے اختلاف، سر فرشت ابجیکشن لگایا انہوں نے، تے انہوں نے اختلاف کیتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام دنیا تے آئے تے نوح نے آ کے اپنے رب وال بلایا ہے تے قوم نے کی آکھیا ہے، یا قوم عبدوا اللہ ما لکم انی الہ غیرہ۔ نوح علیہ السلام نے کیا، میری قوم چھڑ دو غیرہ نو، رب دے دروازے تے رب دے دربار تے آ جاؤ، ایک اللہ نو مان لو، میں رب دا پیغمبر تے رسول ہاں۔ تے قوم نے کیا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک اتبعک الا الذین ہم اراذلنا بادی الرأی۔ قوم کی آندی ہے نو کیویں دیاں گلاں کرنا ہے، تو تے ساڑھے وگ رہی ہیں، تو تے ساڑھے وگ رہی ہیں۔
کوئی رب فرشتہ بھیجدا کوئی نوری بھیجدا تے اسی چلو کوئی من بھی لیندے تو تے ساڈے وگر ہی ہے تے ساڈے وچوں ہی ہے تے تو آنا پیا میں رب دا نبی یعنی قوم نے objection لگایا تے سب تو پہلے اسی ہی بات تے لگایا ہے تے میرے رب نے اس مسئلے دا حل کٹ دیتا ہے اللہ اکبر 19واں پارہ ہے اللہ اکبر سورہ فرقان ہے اللہ نے فرمایا بڑی پتے دی گل تے بڑا مسئلہ حل کر دیتا ہے اللہ قوم نو چشم بصیرت عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ نے فرمایا میرے محبوب جی پریشان نہیں ہونا انہاں لوگاں نو جواب دے دو نالے انج دیاں کھچا اے میرے پیغمبر نو بھی انج دے کہن والے بڑے آئے تو تے ساڈے وگر ہے کوئی نوری ہوندا کوئی فرشتہ ہوندا کوئی رب دے والوں آسمان تو اتردا تے اسی انہوں نبی من لیندے اسی او دے آکھے لگ جاندے تو تے ساڈے وگر ہی ہیں تے میرے محبوب پریشان ہو جاندے نے آندے نے اللہ مقصد تے مطلب تے اے ہی سی نا انہاں نو ہدایت دلانا تے جے اللہ آسمان تو نوری فرشتے دے نال انہاں نو ہدایت مل دی تے ہور کی چاہیدا سی اللہ تو نوری ملائکہ ہی بھیج دیندا انہاں دی ہدایت واسطے اللہ نے فرمایا میرے محبوب پریشان نہیں ہونا نالے قیامت تک آن والے لوگاں نو اے مسئلہ سنا دے تے سمجھا دے حل کردا چلا جا اللہ دا اے فیصلہ ہے میرے رب دا اے قانون ہے جویں دی مخلوق وسدی ہووے اوویں دا ہی نبی آیا کردا ہے جے اے نوری نے تے میں نوری بھیج دینا جے اے بشری نے تے پھر بشری ہی نبی آئے گا تے اللہ اے دی وجہ کی ہے چل اے بشری نے تے نوری آ جاندا اللہ نے فرمایا ایک تے قانون دی خلاف ورزی ہے تے دوجی وجہ اے وے اللہ سانو کدی قرآن پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے ساڈے علماء نے سانو قرآن پڑھن دیتا ہی نہیں خدا واسطے خدا را میں علماء دے اگے ہاتھ جوڑ کے بات کہنا عوام الناس نو قرآن پڑھاؤ تے دا ترجمہ سکھلاؤ عوام نو تے قرآن پڑھن دی اجازت نہیں نا تے اساں بھی کدی کوشش نہیں کیتی کہ تحقیق کر لئیے بازار جانا ہے 500 دا سودا خریدن تے خدا دی قسم مین بازار سارا ہی چھان لینا ہے کیوں جی سودے کھڑے کھوٹے دی پہچان واسطے لیانا کی ہے 500 دا سودا تے بازار پورا ہی چھان لینا ہے سودا کتھوں چنگا ملدا ہے جے ملچاں لینیاں نے تے ملچاں تحقیق کرنی ہے اے دے وچ کیتے بورا تے نہیں رلیا جے کیوں لینا ہے تے دے وچ ملاوٹ تے نہیں جے چینی لینی ہے دے وچ تحقیق ہو رہی ہے سودا کنا لینا ہے 500 دا او چھڑ دے اے تے دنیا داری ہے او انسان تیرا وقار تے تیری عظمت دین نال ہے تیری وقار تے تیری عظمت دین نال جدے تے تیرا دارو مدارے ہو دی تو کدی تحقیق کیتی ہوئی کوئی نہیں سودا لینا ہے تے او دی تحقیق ہے گھی لینا ہے تے او دی تحقیق ہے مرچاں لینیاں نے تے او دی تحقیق ہے اور جناب بازار وچوں کوئی سودا خریدنا ہے او دی تحقیق ہو رہی ہے او جدے تے تیرا دار و مدار ہے او دی کدی تحقیق نہیں کیتی خدا واسطے خدا دا میں نام لے کے آنا تحقیق کر لیا کر تحقیق دی دنیا وچ آ قرآن کی آندا ہے وقالو مال حاضر رسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا یہ قرآن ہے نا ٹھلے پہ گئے ہو ڈر گئے ہو ڈر کیوں گئے ہو قرآن پڑھیا جا رہا ہے یہ قرآن ہے نا پھر نہیں بولے او یہ قرآن ہے نا جڑا پڑھیا ہے
سورہ فرقان ہے، 18واں سپارہ ہے، سورہ فرقان ہے، تے سورہ فرقان دا پہلا ہی رکوع ہے۔ جاؤ جا کے ایک گھر دے اندر مطالعہ کرے آجے، بار بار پڑھے آجے تے مطالعہ کرے آجے، خدا دی قسم بشری نوری دا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ کوئی اختلاف نہیں، کوئی گل نہیں۔ آنا تحقیق وال آیا کرو، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ جڑا میں اج ہے تے قرآن ہے، لیکن کدی تسا انج کر کے سنیا ہی نہیں ہوئے گا۔ میں تینوں موتی پرودا چلا جاواں۔ فرمایا میرے محبوب وقالو کہہ دیو، میں لفظاً بلفظاً ترجمہ، وعدہ میں نہ ہوندہ اور کالا میں نہ ہوندہ کہا، وقالو مال حاضر رسول ہے، اے میرے محبوب انہوں کہہ دیو جے رسول میں نوری بھیج دا، انہیں کھانا کچھ نہیں سی، انہوں کھان دیاں جاچاں کنے دسنیاں سن۔ کوئی سمجھ آئی کو نہیں؟ انہیں کھانا، بولو نوری کھاندہ ہے؟ فرمایا انہیں کھانا کچھ نہیں سی، انہوں کھان دیاں جاچاں کنے دسنیاں سن۔ انہیں پینا کچھ نہیں سی، انہوں پین دیاں جاچاں کنے دسنیاں سن۔ انہاں بازاراں وے جا کے سودے خریدنے کو نہیں سن، انہوں خریدن دیاں۔ انہاں شادیاں کرنیاں کو نہیں سن، انہوں شادی کرن دیاں جاچاں۔ کوئی سمجھ آئی کو نہیں؟ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، فرمایا انہیں کھانا کچھ نہیں، انہوں کھان دیاں جاچاں کنے دسنیاں۔ لہذا محبوب میں تم پیغمبر نازل کیتے ہی تانے انہاں دی تربیت واسطے۔ جے انہیں کھانا کچھ نہیں سی، انہوں جاچاں کنے دسنیاں سن۔ جے انہیں پہننا کچھ نہیں سی، انہوں پہنن دی جاچ کنے دسنی۔ جے انہیں سودا خریدنا کچھ نہیں سی، انہوں خریدن دیاں جاچاں کنے دسنیاں سن۔ انہیں شادی کروانی کوئی نہیں سی، اللہ اکبر۔ قرآن نالے ہون مزید گل ختم کریے، مواد بڑا لمبا ہے، گل مختصر کریے۔ میں قربان جاواں انسان دی عظمت، اے انسان دی عظمت ہے نا، انسان دی عظمت دا پتہ کیویں چلنا سی جے انساناں وچوں نبی نہ آندے۔ اے بھی انسان دی عظمت دا دسیا ہے کہ انسان دی اینی عظمت ہے۔ تے وڈی مزے دی گل ہے، نوریاں دا سردار، نوریاں دا سردار جبریل پر ہے میرے محمد دے دروازے دا دربان۔ اور ویخ انسان تیری عظمت ہے نوری ہے، پر میرے مصطفیٰ دے دروازے دا دربان نظر آ رہا ہے۔ اے ہے انسان دی عظمت۔ نالے ایک ہور گل پتے دی دستا جاواں، بابا بشیر، چاچا بشیر، تایا بشیر، سب کچھ بشیر۔ اللہ اکبر۔ آج دل میرا جوان کر دیتا ہے بابے بشیر نے سامنے بہ کے، سبحان اللہ دی عزت ہے، علم تے عمل دے اندر برکت فرما دے۔ اللہ دعا کرو اللہ انہوں نا 5 وقت ہے نمازی نے، لیکن ایتھے آ کے نماز اول وقت دے اندر صرف پہلی صافے میرے پیچھے کھلو گے، نالے اچھی آمین تے نالے اچھی اللہ اکبر کہن دی توفیق دے۔ ایڈا بڈھا نہیں ہے جڈا تساں سمجھ لیا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، تورات دیاں تختیاں انجیل ایک کوئی دفعہ رب نے نازل کر چھڑیاں نے، تورات بھی کو دفعہ، انجیل بھی کو دفعہ، انجیل زبور بھی کوئی دفعہ، لیکن میں قربان جاواں قرآن وقفاً وقفاً نازل ہویا ہے۔ جے چاندہ رب تے قرآن بھی آ سکتا سی نا، لیکن رب نے وقفاً وقفاً دی وجہ فرمایا جبریل میں انسان دی عظمت نو بیان کرنا ہے، محمد دی شان نو صلی اللہ
میں عظمت تے شان نو بیان کرنا ہے. جڑا جے میرا مصطفیٰ خیبر ویچے تے قرآن لے کے اتھے چلا جائی. جے میرا مصطفیٰ حنین ویچے تے قرآن لے کے اتھے جائیں. جے میرا مصطفیٰ سواری تے ہوئے تے قرآن لے کے اتھے چلا جائیں. جے میرا مصطفیٰ خندق ویچ ہوئے تے قرآن اتھے لے کے چلا جائیں. جے میرا مصطفیٰ مسجد نبوی ویچ ہوئے تے قرآن. پھر گل مکدی مقامہ. فرمایا جبریل میرا مصطفیٰ اگے اگے تے تو قرآن لے کے پیچھے پیچھے. جبریل کون ہے؟ نوری ہے تے نوری ملائکہ دا سردار ہے. لیکن میرا مصطفیٰ اگے اگے تے سردار پیچھے پیچھے نظر آ رہا ہے. اے انسان دی عظمت میرے مصطفیٰ دی عظمت ہے. دعا کرو اللہ سانو انسان ہی بنن دی توفیق نصیب فرمائے. اج تے ساڑھے آوازاں آ رہی ہیں مسجد وچوں. مؤذن 5 دفعہ آواز دیندا آندا حیا علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز دی طرف. حیا علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی دی طرف. اساں سمجھیا کامیابی نوٹاں وچ، ووٹاں وچ، گڈیاں وچ، بنگلیاں وچ، کوٹھیاں وچ. خدا دی قسم ہے کامیابی ملدی ہے تے رب دے قرآن تے مصطفیٰ دی سنت نال ملدی ہے. کامیابی کیویں؟ حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح. فجر دے ٹائم تے مؤذن آندا ہے حیا علی الفلاح. پھر اگلی بات آندا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور نیند نالوں بہتر نماز ہے. نیند چھڈ دے. ہون تے مشکل ہی کوئی نہیں نہ رہ گئی. ہون تے بستر تے لیٹیاں اندر وڑیاں آوازاں آ رہیاں نے. آ جاؤ کامیابی دی طرف، آ جاؤ نماز وال، آ جاؤ. اے نماز نیند نالوں بہتر ہے. لیکن اسی بستر چھڈن تے ساڈا دل ہی نہیں کردا. اور میرے ویرا میں بڑے مسائل بیان کیتے نے، بلکہ میں 2 درس بالخصوص نماز سے دیتے نے. اج ایک حدیث سن لو جے تہاڈا دل بدل جاوے، جے تسی نمازی بن جاؤ. اللہ اکبر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد ایک باری پھر میرے مصطفیٰ دے اتے درود دی چھل پا دیو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے نماز بندہ بے ایمان ہے، بے نماز بندہ مشرک ہے، بے نماز بندہ گندا ہے، بے نماز بندہ بندہ ہی کوئی نہیں. یہ میرے مصطفیٰ دی زبان ہے. تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا جہنم دے اندر سب تو جڑے وڈے عذاب جنہاں نو ہونے نے انہاں وچ بے نمازاں نے ہونا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تے سب تو وڈے عذاب کنہاں نو ہونے نے؟ فرمایا جنہاں نے یا تے نبی نو قتل کیتا ہے یا نبی دے ہتھوں قتل ہویا ہے. گل سمجھ آ رہی کو نہیں؟ سب تو وڈا عذاب جہنم وچ کنہاں نو ہونا ہے؟ جڑے نبی دے ہتھوں قتل ہوئے نے یا جنہاں نے نبیاں نو قتل کیتا ہے. فرمایا انہاں نو سب تو وڈا عذاب ہونا ہے. ایک دن میرے مصطفیٰ دے ہاتھ وچ تلوار ہے تے جسم تے زرہ پائی ہے تے کافراں نو ماری جا رہے نے، قتل کیتی جا رہے نے. تے ابی بن خلف سامنے آیا. میرے مصطفیٰ دی تلوار دی ہلکی جی نوک انہوں لگ جاندی ہے تے او تڑپ جاندا ہے. واہ ویلا شروع کا آندا میں مر گیا، ہائے میرا کچھ نہیں رہ گیا. تے لوگ آکھیا او ہویا کی ہے؟ آندا ہے تلوار دی ضرب لگ گئی ہے، اینی چریٹ آئی ہے تے پٹدا پھردا ہے. لوگ آندے نے او کی پیا کرنا ہے، اینی تکلیف ہے.
اینی کہ جناب ضرب لگی ہے ہلکی جی تے اے جناب تنو نشان پہ آئے آندہ ہے توانوں کی پتہ ہے میں برباد ہو گیا ہاں میں ہلاک ہو گیا ہاں کیونکہ نبی دی تلوار نال جڑا قتل ہو جائے وہ تباہ ہو جاندہ ہے تے اللہ انہوں جہنم وچ سب تو زیادہ عذاب کرے گا تے مصطفیٰ دی اس تلوار نالی ابی بن خلف واصل جہنم ہو گیا تے میرے مصطفیٰ نے فرمایا او جس مقام تے ابی بن خلف جائے گا اللہ بے نماز نو بھی اوتھے ہی لجائے گا اسی سمجھ دے ہی کچھ نہیں اسی آنے کوئی گل نہیں ایک چھوٹ گئی دو پڑھ لواں گے دو چھوٹ گئیاں نے جناب تین پڑھ لواں گے نا میرے ویرا نبی علیہ السلام نے فرمایا ابی بن خلف فرعون نمرود حامان دن آل بے نماز دا حال ہوئے گا تے ابی بن خلف نبی دے ہتھوں قتل ہویا ہے تے فرمایا جڑا نبی دے ہتھوں قتل ہوئے سب تو بدترین او بندہ ہے تے جنہاں انہوں ساتھ ملے گا او بھی تے بے نماز نو ساتھ ابی بن خلف دا ملے گا تے جے میں آسان لفظاں نال گل کراں تے پھر اے سمجھو بے نماز نے بھی یا مصطفیٰ دے خلاف تلوار اٹھائی ہے یا مصطفیٰ نے انہاں دے خلاف اٹھائی ہے بس اینی گل سمجھ لو کہ بے نماز اے نہ سمجھے میں نماز چھڈیے بلکہ سمجھے میں مصطفیٰ دے واسطے تلوار اٹھائی ہے اللہ دے کو دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ سانو انسان دی عظمت شان نو سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے اور سانو اللہ سارے انو انسان بنن دی توفیق نصیب فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولسائر المسلمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ